اللہ کا خوف تمام حکمتوں کی اصل ہے۔ جتنی حکمتیں ہیں اس سب کی جڑ ہے اللہ کا خوف۔ اگر عاشق بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر عالم بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر نیک بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر چہروں کو جگمگانا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر عبادت خانوں کو آباد کرنا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر اللہ کے نزدیک عزت والا بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر قبر میں اپنے جسم کو کیڑوں سے بچانا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے، اگر دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہنا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے۔ اس لیے کہ جب دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت بس جاتی ہے تو پھر انسان کہ دل کا تعلق خود بخود گناہوں سے ٹوٹ کر کے نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے کی بجائے وہ خدا خانوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اپنی زبان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنی نگاہ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے ہاتھ اور پیر کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ آج دنیا کے اندر جرائم اس لیے بڑھ رہے ہیں، آج دنیا کے اندر گناہ اس لیے بڑھ رہے ہیں، آج دنیا کے اندر عیاشیاں اس لیے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکلتا جا رہا ہے، اللہ کی خشیت نکلتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر کرپشن اس لیے ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں، زنا کے اڈے اس لیے آباد ہو رہے ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، شراب کے اڈے اس لیے آباد ہو رہے ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف نہیں۔ یاد رکھنا خدا کا خوف عظیم نعمت ہے۔ اللہ اکبر، روئے زمین پر رونے والے روتے ہیں، روئے زمین پر آنسو بہانے والے آنسو بہاتے ہیں، کوئی پیسہ چلے جانے پر روتا ہے، کوئی کسی کی میت پر روتا ہے، کوئی کسی کی جدائی میں روتا ہے، کوئی کسی کے غم میں روتا ہے۔ یاد رکھنا کوئی آنسو اتنا قیمتی نہیں ہوتا جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلنے والا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول، ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی تنہائی میں اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے صرف مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جائے تو اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو جسم کے جس حصے سے لگ جائے، جسم کے جس حصے سے مس ہو جائے، اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ والے اللہ کے خوف سے روتے نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کی راتوں کا حال یہ تھا، اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں ہے، جب رات کے آخری پہر میں آپ اپنا وقت گزارتے اس طرح روتے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر اور بلک بلک کر کے روتا ہے، اس طرح روتے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے روتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، کاش میں انسان بن کر پیدا نہ ہوا ہوتا، میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال بن جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، خدا کے خوف کی شان یہ ہے، اللہ کی خشیت کی شان یہ ہے۔ اللہ اکبر، ہر انسان سدھرنا چاہتا ہے، ہر انسان بدلنا چاہتا ہے، ہر انسان دل کا انقلاب چاہتا ہے۔ یاد رکھنا خدا کے خوف کے بغیر دلوں میں انقلاب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ کا خوف چاہیے، اللہ کی خشیت چاہیے تو یاد رکھنا خدا کا خوف جو ہے وہ بازار
بازاروں میں نہیں ملا کرتا. خدا کا خوف جو ہے خریدا نہیں جا سکتا. خدا کا خوف جو ہے یوں ہی حاصل نہیں کیا جا سکتا. ساری نیکیوں کی اور حکمت کی جڑ اللہ کا خوف اور خشیت ہے. اور اللہ کا خوف کس کو ملتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ علم والے ہیں. علم کی برکت سے اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے. علم کی برکت سے اللہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے. جہالت جتنی بڑھتی جائے گی اتنی بے خوفی بڑھتی جائے گی. آج لوگ بے خوفی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ ان کے پاس علم نہیں. اور ایک بات بھی آپ کو عرض کر دوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کے بندوں میں علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ہم کچھ علم والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو نہیں ڈرتے. تو یاد رکھنا، وہ پڑھے لکھے تو ہیں مگر عالم نہیں ہیں. اس لیے کہ عالم کی پہچان ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے گا. اگر اشرف علی تھانوی عالم ہوتا تو حضور کی توہین نہ کرتا. ابن تیمیہ عالم ہوتا تو حضور کی توہین نہ کرتا. پڑھا لکھا تو ہے، عالم نہیں ہے. اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جب وہ اپنے جیسے بشر کی توہین نہیں کر سکتا تو وہ خیر البشر کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ امام اہل سنت پڑھے لکھے بھی تھے اور عالم بھی تھے. دل کی خشیت کی وجہ سے پکار اٹھے، اللہ کی زردہ بقدم شان ہے یہ انسان، ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ. تو یاد رکھنا، ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا اور ہر عالم پڑھا لکھا ہوا کرتا ہے. تو آج لوگوں کے اندر جو جہالت ہے اسی کی وجہ سے گناہ عام ہو رہے ہیں، جرائم عام ہو رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے علم کی طرف اپنی قوم کو پیش رفت کرنے کا حکم دیا، علم کی طرف بڑھنے کا حکم دیا. علم کیا ہے؟ یاد رکھنا، میں دنیاوی علوم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جلسہ چونکہ مدرسے کا ہے اس لیے میں آج آپ کے سامنے دینی علوم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن مفہوم مخالف آپ مراد نہیں لیں گے. اللہ اکبر. ہم نے بھی کچھ تھوڑا بہت دنیا کے علوم پڑھے ہیں اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی جو ہے دنیاوی علوم کے ادارے بھی قائم کر رہی ہے. خود بفضل ہی تعالی ایک انگلش اسکول اور ایک جونیئر کالج کا میں خود بھی چیئرمین ہوں. اس اعتبار سے اپنا تعارف کرانا کبھی پسند بھی نہیں کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے عصری علوم کی خدمت ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. مگر یاد رکھنا، یہ دنیا کے جو علوم ہیں وہ دنیا میں کام آئیں گے، مگر جو علم دین ہے انشاءاللہ وہ قبر تک جائے گا، قبر میں کام آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ بچے کو اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں لیکن علم دین کے حوالے سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیں گے، وہ بھی درست تلفظ کے ساتھ نہیں، وہ بھی صحیح انداز سے نہیں. اللہ اکبر. حال یہ ہے 3-3 4-4 بچوں کے باپ بن گئے، ابھی تک غسل کا اسلامی طریقہ بھی نہیں پتا، ابھی تک نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں پتا. مسلمانوں بتاؤ، اللہ اکبر. ہم نے کمپیوٹر سیکھا، ہم نے 25 سال لگا دیے، کس کے لیے؟ جو ڈگریاں دنیا میں کام آئے گی ان کے لیے 25 سال لگائے، اور جو ڈگری قبر میں جائے گی 25 گھنٹے بھی اس علم دین کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رات کے مختصر سے حصے میں علم دین کا حاصل کرنا پوری رات جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو علم دین سیکھتا ہے مچھلیاں اس
اس کے لیے دریا میں دعا کرتی ہے. جو علم دین سیکھتا ہے پرندے اس کے لیے گھونسلوں سے دعا کرتے ہیں, چونٹیاں اس کے لیے بلوں سے دعائیں کرتی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم یعنی علم دین کا سیکھنے والا جس قبرستان سے گزر جاتا ہے ان قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. اندازہ کریں, اللہ اکبر, علم دین کا حاصل کرنے والا اگر قبر کے قریب سے گزر جائے تو قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے تو خود اس پر کیسے عذاب ہو سکتا ہے. یہاں تک فرمایا گیا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر میں جانے تک کے. اللہ اکبر. آج میری قوم نے علم دین کو, علم قرآن کو, علم حدیث کو, علم فقہ کو کوئی اہمیت نہیں دی. اگر مسلمانوں سے معلوم کریں آپ تو فلمی دنیا کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے, مسلمانوں سے معلوم کریں آپ سیاست کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے, دنیا میں کیا رہا بہت کچھ پتا ہے, ہونا بھی چاہیے, منع نہیں کرتے. لیکن اگر ان سے پوچھ لو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, ولیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, کوئی جواب نہیں بن پڑتا. بلکہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کو صحیح طور پر پہلا کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. جب کہیں نکاح پڑھانے کے لیے میں جاتا ہوں تو مائک دولہا کے منہ کے قریب کرنے کی بجائے میں اپنے منہ کے قریب کر کے اس کو کلمہ پڑھاتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے درجنوں کا مجمع ہے, سینکڑوں کا مجمع ہے, اگر مائک اس کے منہ کے قریب کریں گے تو بیچارے کی عزت چلی جائے گی کیونکہ وہ صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اللہ اکبر. جو قوم کے جوان صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے انہیں غرور ہے ہم بیت المقدس بچائیں گے, انہیں گھمنڈ ہے ہم قبلہ اول کی حفاظت کریں گے. نادانو, جو پہلا کلمہ نہ پڑھ سکے وہ قبلے کا تحفظ کیا کر سکتے ہیں. جو اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے وہ ظالم صہیونیوں سے اور مشرکین سے, یہود و نصارہ سے اسلام کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں. اسلام کے محافظ تو وہ تھے جنہیں نور الدین زنگی کہا جاتا ہے, صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے, محمد ابن قاسم کہا جاتا ہے, جنہوں نے جانوں کو داؤ پہ لگا کر اللہ کے دین کی حفاظت کی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ کے بندو, دین کی اہمیت کو جانو. آج ہمارے بچوں کو ہم مسلمان نہ بنا سکے, جیسا مسلمان حضور دیکھنا چاہتے تھے آج ہم اپنے بچوں کو ویسا مسلمان نہ بنا سکے, اپنی بچیوں کو ویسا مسلمان. آپ کیا سمجھتے جس اسٹیج پر جاؤ لوگ بڑے درد دل کے ساتھ کانوں کان کہتے ہیں مسلمانوں کی بچیاں مرتد ہو رہی ہے. میں نے کہا جو تمہیں پتا ہے وہ تم کہہ رہے ہو, لیکن بچیاں اور بچے جو مرتد ہو کر گھر میں ہیں ان کا غم کون منائے گا. آپ کے بچے اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اسلام پہ اعتراض ہو رہا ہے, حالانکہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین اگر کوئی مذہب ہے تو صرف مذہب اسلام ہے. اس مذہب کا حسن ہی الگ ہے. اس مذہب کا خدا رحمان و رحیم اللہ, اس مذہب میں جس کو الہ مانتے وہ اللہ ہے. اس کی طاقت کیا, اس کی قوت کچھ نہیں پتا. بہت سارے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا قبر میں کیا. ایک بہت بڑے پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا بغداد شریف, یار مرنے کے بعد قبر میں اتنی دیر تک کے کیسے پڑے رہیں گے. میں نے کہا پیر صاحب پڑے ہی نہیں رہیں گے. ہمارا پورا دین, آپ واللہ کوئی میں گڑھ کے بات نہیں کر رہا ہوں, اگر مائک پر نام لینا غیبت میں شمار نہ ہوتا تو میں نام لے کر بتاتا. قبر میں کیا ہونا ہے کچھ پتا نہیں, سیکھا ہی نہیں. یہ جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں اسی لیے کہ ان کو علم نہیں ہے کہ قبر میں ہونا کیا ہے, قبر میں کیا ہونا ہے. جتنی خوبصورت دنیا کی زندگی ہے اس سے کروڑ درجہ زیادہ مومن کی زندگی قبر کی خوبصورت ہے. اور دنیا, توجہ کرنا, حدیث پاک ہے یؤمنون بالغیب
ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ. حدیث پاک ہے, تو قرآن کی آیت میں نے پڑھی یؤمنون بالغیب, غیب پہ ایمان لاؤ. حدیث پاک ہے کیا ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے جتنا چھوٹا ہے, توجہ کریں, ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے جتنا چھوٹا ہے, مومن کی قبر اتنی وسیع ہے کہ اس قبر کے سامنے دنیا اتنی چھوٹی ہے جتنی دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے. جب مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے, جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے, جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. ادھر دیدار مصطفیٰ کر کے آنکھیں بند کی, ادھر فرشتے آ کے کہیں گے چلو قیامت کی صبح ہو گئی. جس کو دیکھ کے آنکھیں بند کی تھی آنکھیں کھول کے پھر اسی کا دیدار کر لیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. دنیا سوچ رہی ہے صدیاں بیت گئی, مگر وہاں اٹھنے والا کا سوچے گا رات کو سویا تھا صبح کو بیدار ہو گئے. علم نہیں ہے مسئلہ, اس لیے لوگ مرنے سے کیوں ڈر, حاجی صاحب مرنے سے ڈر رہے, نمازی صاحب مرنے سے ڈر رہے, بڑی معذرت کے ساتھ دیندار کہلانے والے بھی مرنے سے ڈر رہے. میں تو لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں, شاید آپ نے سنا بھی ہوگا, یوٹیوب کا دور ہے, کہ مدینے جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے مومن کو مر جانے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کیونکہ مدینے منورہ جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے, اور مر جاؤ تو گنبد والا بے حجاب نظر آتا ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا. جنت میں سب مرنے کی دعا کرنے کی اجازت نہیں, لیکن موت سے نفرت کرنے کی اجازت بھی نہیں. اس سے خوبصورت زندگی کیا ہے. حضور کو دیکھا آنکھیں بند کی, کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے. امام کہتے ہیں وہ جان دے دو وعدے دیدار پر, جان دے دو وعدے دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اور کہتے ہیں اللہ اکبر, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, اور شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اللہ اکبر. تو آج علم کی کمی ہے, اس لیے لوگ ادھر ادھر کیوں تک رہے ہیں, علم کی کمی ہے. اسلام پر اعتراض مسلمانوں کے بچے کر رہے ہیں, علم کی کمی ہے. قوم کی بیٹیاں آج اسلام کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, علم کی کمی ہے. اللہ اکبر. ایسے وقت میں اگر یہ مدرسے قائم ہے, یہ مدرسے کیا ہے, ان کی اہمیت جانو, ان کی قدر جانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین, علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. ایک دور تھا مسلمانوں کا بچہ پڑھا لکھا رہتا تھا, مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس اتنا علم رہتا تھا. اللہ اکبر. کہ اتنا علم لوگوں کے بڑے بڑوں کے پاس نہیں رہتا تھا. آئیے اگر بچے کی بات آئی ہے تو پھر میں نبی کے گھر کے ایک بچے کی بات کروں, جس گھر کے بچے کو امام اہل سنت نے نور کا بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں اللہ اللہ, حضرت سیدنا مالک الدینار, جنہیں مالک ابن دینار بھی کہا جاتا ہے, ایک مرتبہ ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں. دیکھو کیسے علم سکھایا گیا, علم کا کیسے ماحول بنایا گیا, علم کا کیسے ماحول پیدا کیا گیا. مالک ابن دینار ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں. جنگل سے جاتے جاتے کیا دیکھا, ایک ننھا سا بچہ ہے, بڑا خوبصورت سا بچہ ہے, حسین و جمیل سا بچہ ہے, اور وہ خوبصورت سا بچہ لکڑیاں چنتا ہے, اور لکڑیاں چنتے چنتے روتا ہے, کبھی روتا ہے, لکڑیاں جمع کرتا ہے. اس خوبصورت سے بچے کو دیکھ کر کے مالک ابن دینار کو خیال آیا کوئی معمولی گھر کا بچہ نہیں ہے, کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے. لیکن بہرحال دل میں خیال آیا چلو اس بچے کو سلام کر لیں, تھوڑا توجہ کریں. علم دین انسان کا دماغ کھولتا ہے, انسان کی فکر کھولتا ہے, انسان کا شعور کھولتا ہے, شعور کو بالغی نصیب ہوتی ہے. اللہ
اکبر. اس لیے اپنے بچوں کو اتنا علم تو ہمیں دینا چاہیے کہ کم سے کم ضروریات دین کا علم ہمارے بچوں کے پاس ہو. ہر مسلمان کا بچہ نماز جانے, وضو جانے, نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, حلال و حرام کے مسائل, یہ سب ہمارے بچے کو پتا ہونا چاہیے. جتنا علم سیکھنا فرض ہے, بچوں کو اور بچیوں کو جب تک اتنا علم نہیں سکھاؤ گے بچوں کا ایمان نہیں بچا سکتے. قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یاد رکھنا, پھر کہتا ہوں دنیاوی علوم کا مخالف نہیں, مگر سن لو, اگر دنیا کی ڈگری بچوں کو نہ دلائی اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا. اگر آپ نے دینی فرض و علوم نہ سکھائے تو اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا. مجرم بنو گے, مجرم. آج ہمارے بچے جو ڈکیتی کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں, سود کے اڈوں پہ جا رہے ہیں, وجہ علم دین ان کے پاس, بلکہ ماں باپ کی ناقدری کر رہے ہیں, علم دین ان کے پاس نہیں. ماں باپ کو ستا رہے ہیں, علم دین ان کے پاس نہیں. ماں باپ سے بغاوت کر رہے ہیں, علم دین ان کے پاس نہیں. آج اگر بیویوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے, علم دین ان کے پاس نہیں. طلاق کی بات کی جا رہی, علم دین ان کے پاس. سارا رونا اسی پر ہے, علم دین ان کے پاس نہیں. اللہ کے رسول نے عرب کے صحرا نشینوں کو زیور علم سے آراستہ کیا. عرب کے صحرا نشینوں کو زیور علم, حضور نے جو انقلاب پیدا کیا وہ خالص علمی انقلاب تھا. غلاموں کو اتنا علم دیا کہ صحابہ کے دور کے بعد علمی قیادت آزاد کردہ غلام اکثر کرتے نظر آ رہے ہیں. دیکھ لیں آپ, بڑے بڑے ائمہ وہ لوگ ہیں جن کا کبھی خاندان غلامی میں جو ہے وہ بسر کیا کرتا تھا. آپ اس کی ایک تاریخ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, مالک بن دینار نے سوچا اس بچے کو سلام کروں. اچھا, یہ آج ہم سلام کی سنت بھی چھوڑ چکے, وہ بھی علم نہ ہونے کی وجہ. اگر میں اسٹیج سے سلام کرنے کی سنت بیان کروں تو بھی لوگ ناراض ہوں گے, کیونکہ یہ بھی جہالت ہے. لیکن ہم نے تو بلایا تھا تقریر سننے کے لیے, تو سلام کی سنتیں شروع کر دی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سلام کیا ہے. سلام وہ ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سلام کرو گے تو غرور ختم ہوگا, سلام کرو گے تو دل کے کینے ختم ہوں گے, سلام کرو گے تو دل صاف ہوگا, اور سلام کرنے والے کو 90 نیکی ملتی ہے, جواب دینے والے کو 10 نیکی ملتی ہے. سلام اللہ کی بھی سنت ہے, توجہ کریں, سلام اللہ کی بھی سنت ہے, رسول اللہ کی بھی سنت ہے, فرشتوں کی بھی سنت ہے, انبیاء کی بھی سنت ہے, مومنین کا طریقہ ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ سلام کرے گا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اور اس سے پہلے اللہ ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب رحیم. اللہ سلام کرے گا اپنے بندوں کو, رحمان کی طرف سے سلام ہوگا. لیکن جب اللہ سلام کرے گا تو مجرموں کو چھانٹ دیا جائے گا. فرشتے سلام علیکم طبتم, فرشتے سلام کریں گے مومنوں کو, مومن ایک دوسرے کو سلام کریں. یہاں ایک بات مجھے یاد آئی, جنت میں نماز نہیں ہوگی لیکن جنت میں سلام ہوگا. آج کل کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ سلام سے چڑھتے ہیں. بلکہ اگر آپ منطقی طور پر حدیث کا اشارت النص لے کر بات کریں تو جنت میں 2 چیزیں آپ کو ملے گی. نمبر 1 سلام اور زیارت. آج کل کچھ لوگ سلام سے بھی چڑھتے ہیں اور زیارت سے بھی چڑھتے ہیں. زیارت کہتے ہیں کسی کو دیکھنا, کسی کو دیکھنا, یہ زیارت ہے. صحیح ہے, آسان لفظوں میں گجرات کا خیال کر کے, بورسد والے اور گرد نواز سے آنے والوں کا خیال کر کے, تو اگر آپ دل میں تمنا کریں گے کہ آج غوث اعظم کو دیکھنا ہے تو جنت میں دیدار ہو جائے گا. غریب نواز کو دیکھنا ہے تو دیدار ہو جائے گا. صابر پاک کو دیکھنا ہے دیدار ہو جائے گا. مخدوم سمنا کو دیکھنا ہے دیدار ہو جائے گا. اپنے سچے پیر کو دیکھنا ہے دیدار ہو جائے گا. اس لیے کہ جنت میں آپ ہی آپ ہوں گے. 1857 کے بعد کے بگڑے ہوئے لوگ
جنہوں نے صحابہ سے بھی بغاوت کی، جنہوں نے اہل بیت سے بھی بغاوت کی، اور جنہوں نے مالک جنت محمد الرسول اللہ سے بھی بغاوت کی، بگڑے ہوئے لوگ وہاں نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما، وہاں کچھ نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا؟ صرف سلامتی سلامتی ہوگی، یعنی وہاں دہشت گرد لوگ نہیں ہوں گے، سلامتی والے لوگ ہوں گے۔ اس سے بڑا دہشت گرد کون؟ دنیا کے دہشت گرد تو زندوں کو مارتے ہیں، ان سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا؟ جو قبروں پر بھی بلڈوزر چلاتے ہیں، جو قبر والوں پر بھی دہشت گردی کرے، ان سے بڑا دہشت گرد کون؟ لیکن کون ہے؟ میں نام لے کر کے کسی کی اہمیت بڑھانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہماری زبان اتنی قیمتی ہے، جو یار کا نام لیتی ہے وہ اغیار کا نام کیسے لے سکتی؟ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ اس لیے ابھی آپ کو تمنا کرنا پڑے گا کہ ہمارا نام بھی ان کی زبان پہ، ابھی تم اتنے قیمتی نہیں ہو کہ آپ کا نام لے کے آپ کی اہمیت بڑھائے۔ کہ کچھ لیتے تو ہیں آپ والے، میں نے کہا یہ ان کی فراخ دلی ہے، جو لیتے یہ ان کی فراخ دلی ہے یا پھر ان کی سادہ دلی ہے، لیکن ہم تو نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہم سادہ دل بھی کے قائل ہیں، فراخ دلی کے بھی قائل ہیں، لیکن تھوڑی سی تمہیں غیرت کے اظہار کے بھی بارے میں ہم جو ہے وہ کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیارت سے بھی چڑھتے ہیں اور سلام سے بھی چڑھتے ہیں، گویا کہ وہ بتاتے ہیں کہ جو کام جنت میں ہونے والا ہے ان سے ہمیں چڑ ہے، کیونکہ ہمیں جنت میں جانا۔ وہاں سلام، اس لیے یہاں سلام کی عادت ڈالو اور زیارت کی بھی عادت ڈالو، ہاں زیارت کی بھی عادت ڈالو، سلام کی بھی عادت ڈالو، کیونکہ وہاں زیارتیں بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں ہی ہوگی۔ لیکن سنیو، یاد رکھنا، اگر شراب پیتے رہو اور پھر جنت کا خواب دیکھو، گارنٹی اس منبر کی نہیں ہے۔ عورتوں پر پاپ کی نظریں بھی ڈالو اور جنتی ہونے کا خواب بھی دیکھو، اس منبر کی گارنٹی نہیں۔ سود کے دھندے بھی کرو اور جنت کا خواب بھی دیکھو، اس منبر کی گارنٹی ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو سود کا دھندا کرنے کے بعد بھی تمہیں یہ ضمانت دے کہ تم جنتی ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ سود کا دھندا کرنے والوں پر تو امام ابن حجر فرماتے ہیں شب قدر میں بھی میں نے عذاب ہوتے دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مت سمجھو کہ صرف سنی کہلا کر جنت میں چلے جاؤ گے۔ میں اپنے علماء کی تائید، اگر میں صحیح جملہ کہہ رہا ہوں تو تائید چاہتا ہوں، اور غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح کریں، میں ابھی اپنی جملے کو واپس لے۔ صرف سنی کہلا کر کے جو چاہو کرو اور جنت میں جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بجے پھر تم جنتی، پوری زندگی کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھو فجر کی نماز میں پھر بھی تم جنتی، یہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ہم حضور کے پابند ہیں، آپ کے نہیں۔ آپ کو برا لگتا ہے تو آپ معاف کریں، نہیں معاف کر سکتے تو آپ خوش نہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا جس نے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، جس سے حضور بیزار ہو جائیں اسے جنت کیسے ملنے؟ میرے بھائی، جس سے ماں ناراض ہو اس کو جنت نہیں ملے گی، جس سے حضور ناراض ہو اس کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ جو ماں باپ کو ناراض کر دے، حضور فرماتے اس کو جنت نہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت، لیکن جو مالک جنت ہے وہ حضور ہیں، اللہ نے انہیں مالک جنت بنایا۔ تو یہ جو خواب دیکھتے ہو نا، سود کے دھندے کر کے، شراب پی کر کے، جوا کھیل کر کے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نام تو جہنم کے دروازوں پہ لکھے جاتے، اور جن کا نام جہنم کے دروازوں پہ لکھا جائے گا اس کا جہنم میں جانا ہے۔ نہیں برداشت کر سکتے جہنم کے عذاب کو۔ اللہ کے بندو، آپ کیا سمجھتے ہو دین کو اور آخرت کو، قیامت کو اور حساب کتاب کو؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود مالک جنت ہے، ذرا توجہ کرنا اس پر، بہنوں کی بھی توجہ، اللہ کے رسول کی بات کرنا جس کے لیے کائنات بنے، جن کی عزت کے اظہار کے لیے میدان محشر ہے، جس کو مالک جنت بنایا، جب ان کی داڑھی میں کچھ سفید بال صدیق اکبر نے دیکھے، توجہ کرنا اس پر، حضور کی داڑھی میں چند بال، 10 یا 12 بال، مختلف روایتیں ہیں، چند سفید بال رسول اللہ کی داڑھی میں صدیق اکبر نے دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورۃ النبا، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ ان صورتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ابو بکر ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اگر حضور نہ کہتے میری زبان میں جرأت نہیں تھی یہ حدیث بیان کرتا، یہ بات کرتا، کیا تھا؟ ہم کہے لگا رہے میدان محشر سن کے، حضور قرآن میں میدان محشر پڑھ کر کے حضور کو اتنا اللہ اکبر امت کے حوالے سے غم لاحق ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آقا ارشاد فرماتے عائشہ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو جہنم سے گزرنا پڑے گا، اگر اللہ کرم کر دے تو وہ جہنم سے گزر جائے گا، ورنہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مجھے بتائیے صرف ایک زرہ کو اللہ کے رسول کی اجازت سے لیے بغیر پوچھے اپنے پاس رکھ لینے والے ایک شخص، ان کا کیا حال ہوا؟ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جنت البقیع میں گئے۔ تھوڑا دھیان سے سن، بہت سستی سمجھ لیے جنت کو، اور سستی سمجھیے جنت۔ جلسے میں ایک بار سبحان اللہ کہہ دو، پھر پوری زندگی جنابت کا غسل نہ بھی کرو تو بھی جنتی ہو۔ کتنی یقینی جنتی ہے تو جنت ہے تمہاری، سوچو، غور کرو، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ اللہ کے رسول جنت البقیع میں تشریف لے گئے، ایک صحابی ساتھ میں تھے، حضور نے فرمایا ہٹ ہٹ ہٹ، مفہوم اس طرح کا کچھ۔ وہ جو ساتھ میں تھے انہوں نے سمجھا مجھے ہٹنے کو کہتے ہیں، آقا نے فرمایا تجھے ہٹنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو قبر میں سو رہا ہے نا دراصل یہ عذاب میں گرفتار ہے، جنت البقیع میں، وہ عذاب میں، مفہوم بیان کر۔ حضور یہ آقا فرماتے ہیں ہاں میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو زکوٰۃ میں ایک زرہ آئی تھی، اس زرہ کو اس نے اپنی مرضی سے اپنے پاس رکھ لیا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ زرہ جہنم کی آگ کی بنا کر کے اس کو پہنا دی گئی ہے۔ کس کو اللہ کے رسول نے جس شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور یہاں تو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہے اور اپنی جنت کو یقینی سمجھ رہے۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، آقا فرماتے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کہاں ہے میدان محشر؟ کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، جب وہ آخرت کو یاد کرتی تو اتنا روتی تھی کہ روتے روتے جب دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑنا پڑتا جیسے دھونے کے بعد دوپٹہ نچوڑا جاتا ہے۔
ان لوگوں کو نہیں پتا تھا اللہ رحمان ہے رحیم ہے، حضور رحمت للعالمین عالم انہیں نہیں پتا تھا. انہوں نے قرآن اترتے دیکھا، انہوں نے حضور کے معجزات دیکھے، درختوں کو حضور کے قریب آتے دیکھا، حضور کے اشارے سے درختوں کو جاتے دیکھا، کنکریوں کو حضور کے اشارے سے کلمہ پڑھتے دیکھا، حضور کے ہاتھوں میں کھانے کو تسبیح کرتے دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے ذریعے سے انہوں نے دیکھا کہ پتھر حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں. حضور کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اللہ اکبر. اس کے بعد بھی وہ روتے ہیں، بلکتے ہیں، آؤ بکا کرتے ہیں. اللہ اللہ. آئیے ایک حدیث اور سن لے، ایک روایت اور سن لے. جب سیدنا فاروق اعظم جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، وہ فاروق اعظم جب ان کو شہید کیا گیا آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں تم میرے فرما بردار ہو، مجھے زمین پر ڈال دو. اور جب زمین پر آپ کو ڈالا گیا تو آپ اپنا رخسار زمین پہ مل کر اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے. عبداللہ ابن عباس کہنے لگے امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، آپ کے ذریعے سے دین کو عزت ملی، آپ کے ذریعے سے اتنی فتوحات نصیب ہوئی. فاروق اعظم کہتے اے ابن عباس، عمر کی تو تمنا بس اتنی ہے اللہ نہ مجھے کوئی اجر دے نہ عذاب دے، برابر سرابر چھوڑ دے، عمر کامیاب ہو جائے. یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے. اور ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم تو پوری زندگی کبھی فجر کی نماز میں نہیں گئے. جو نماز پڑھتے ہیں ان کا وضو چیک کر. ایک اچھا عالم اگر ہمارا وضو چیک کر لے تو شاید ہمارا وضو کامیاب نہیں ہوگا. عالم چیک کرے تو ہمارا وضو کامیاب نہیں ہو سکتا. علیم بذات الصدور چیک کرے گا تو ہمارے وضو کا کیا حال ہوگا. ایک اچھا عالم ہماری نماز چیک کر لے تو ہماری نماز کس کھاتے میں رکھی جائے گی. عالم کے پاس نماز چیک کرائیں جو سچا عالم ربانی ہو تو اپنی نماز کا کیا ٹھکانہ. علیم بذات الصدور چیک کرے گا ہماری نمازوں کو کیا حال ہوگا. کیا دن ہم دیکھ رہے ہیں، بے فکر ہو کر کے بیٹھے. سیدنا فاروق اعظم اتنا روتے تھے کہ چہرے پہ نشان بن گئے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فاروق اعظم کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم پیش کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی تمنا تھی کہ فاروق اعظم کی شہادت کے بعد میں ان کو خواب میں دیکھوں. توجہ کرنا، مفہوم پیش کر رہا ہوں. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ابن صحابی ہے. ان کی تمنا تھی کہ میں فاروق اعظم کو خواب میں دیکھوں. 12 سال ہو گئے فاروق اعظم کی شہادت کو. اور کہاں آرام کرنے؟ ہم سنیوں کا یقین ہے کہ صدیق و فاروق جنت میں سو رہے ہیں، ہے نا؟ جہاں 2 رکعت پڑھنے کے لیے ہر مکتبہ فکر کا آدمی نمبر لگا کر کھڑے ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھکے دیتا ہے، وہاں وہ حضور اس سے اور قریب حضور کے قدموں میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. حضرت پیر نصیر الدین نصیر بہت خوبصورت بات کہتے ہیں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. حضور کے قدموں میں سونے والے ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں، جنت میں آرام کر رہے ہیں. میرے امام کہتے ہیں سادین کا قران ہے پہلو ہے ماہ میں، جرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، اور محبوب رب اکبر ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کی تمنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے دل میں تھی. 12 سال کے بعد اس شان سے فاروق اعظم کو دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے غسل کر کے، ابھی تازہ غسل کر کے کہ بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں. تو فاروق اعظم کو دیکھنے کی تمنا پوری ہو گئی. تو فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین بہت دن سے تمنا تھی کہ آپ کو دیکھوں لیکن آج دیکھا. تو کہا کتنے دن ہو گئے مجھے تم سے ملے ہوئے اور تم سے بچھڑے ہوئے؟ کہا 12 سال ہو گئے. تو کہا کہ عبداللہ جس دن سے شہادت ہوئی اس دن سے لے کے آج تک میں اللہ کو حساب دے رہا تھا. میں اللہ کو کون فاروق اعظم، کون فاروق اعظم؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب. کون فاروق اعظم؟ جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دے.
رستہ تبدیل کر دے. کون فاروق اعظم؟ فرمایا میرے عمر کا نام لے کر اپنی محفلوں کو رونق بخشو. کون فاروق اعظم؟ حضور کے یہ شان والے صحابہ، ان کی عظمت جن کا ذکر توریت میں، انجیل میں، قرآن میں. وہ فرما رہے ہیں 12 سال سے اللہ کو حساب دے رہا، میرے اللہ کو مجھ پہ رحم آ گیا اور میرے اللہ نے مجھے بخش دیا. آج تم مجھے دیکھ رہے ہو. اس میں بھی فاروق اعظم کی شان ہے، کوئی توہین نہیں. اللہ کو حساب دے رہے ہیں، اللہ کو حساب دے رہے ہیں. بھائی جسے حساب دیا جاتا ہے پھر اس کا دیدار نہیں کیا جاتا، یہ بھی ان کی شان ہے. اگر کوئی دائیں بائیں کا رستہ نکالتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لیے کیا عبرت ہے. 12 سال تک فرماتے میں حساب دے رہا تھا. کون؟ جس کے عدل نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ میں پانی پلا دیا، جس نے کہا کہ اگر دریا کے کنارے کوئی بکری خارش سے مر جائے بھوکی، میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. جس نے ایک جبے پر خلافت سنبھالی اور پوری زندگی گزار دی، جس کے پاس دوسرا جبہ بھی نہیں تھا، جس کا حال یہ تھا سب لوگوں کو کھلاتے تھے بیت المال سے اور خود سوکھی روٹی کھاتے تھے. اللہ اکبر. ان کی کیا منقبت بیان کریں جن کے بارے میں جبریل امین کہتے ہیں اگر میں عمر نو لے کر کے آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو عمر نو ختم ہوگی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. ایسی ہستی فرمائے 12 سال سے میں اللہ کو حساب دے رہا تھا، جس کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ جب اپنے گھر کا حساب کرتے ہیں تو گھر کا چراغ جلاتے ہیں، اور بیت المال کا حساب کرتے ہیں تو حکومت کا چراغ جلاتے ہیں. جس کے بدن پہ پیون تھے، پیون والے کپڑے پہنے. اللہ اکبر. جس نے کبھی مشکوک لقمہ نہیں کھایا، وہ فرماتے 12 سال تک میں اللہ کو حساب دیتا رہا. سود کے دھندے کرنے والوں کہاں سے طاقت لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کہاں سے زبان میں طاقت لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی؟ مسجدوں کو ویران کرنے والوں کہاں سے طاقت لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی؟ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں کہاں سے طاقت لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جس کو اللہ درگزر کر دے. اگر اللہ نے پوچھ گچھ کر لی تو نہیں بچ سکتا. اور ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہو. یہی رونا ہے، اس لیے بے خوف ہو گئے محشر سے، اس لیے بے خوف ہو گئے. علم نہیں ہے. جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہے، وہ آخرت کو یاد کر کے داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ علی پر رحم فرما. وہ امام اعظم جو داتا کے بھی امام ہے اور خواجہ کے بھی امام ہے، محبوب الہی کے بھی امام ہے، وہ اپنی سفید داڑھی پکڑ کے پوری پوری رات رو کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. تو قیامت میں مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں گا؟ جو رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، ان کی فکر آخرت اور اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے. جو روزانہ ہر رات کبھی 700 کبھی 300 اور کبھی 1000 رکعت تک نماز ادا فرماتے تھے، یہ ان کی کرامت تھی کہ اللہ ان کے لیے رات اتنی طویل کر دیتا تھا. یہ حال تھا. علم نہیں ہے. سوچتے ہیں کہ قطعاً یقینی جنتی ہے ہم لوگ. نہیں، اتنی سستی نہیں ہے جنت، اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے جتنا 1857 کے بعد والوں نے مہنگی کر کے دکھایا. نہ اتنی سستی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اور نہ اتنی مہنگی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو کیا ہے اعتدال کی راہ؟ تو امام نے بہت آسانی سے سمجھایا. کہا جنت کیسے؟ تو کہا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، مگر ہم مفلس کیا مول چکائیں؟ اپنا ہاتھ ہی خالی. ایک انگوٹھی بھی کی ابھی 51,000 کی.
ہے نا, بہت مہنگی بکی. اگر میں اپنی گھڑی کو یہ کہہ دوں کہ یہ 4 آنے کی, لو خریدو, 4 آنا چاہیے مجھے, کس کے پاس 4 آنا ہے لے جاؤ اس کو, 51,000 کی خریدی نا انگوٹھی, یہ 4 آنے کی ہے. گھر جا کے کہو گے کتنا سستا سودا لگایا امین القادری نے, مگر جیب میں 4 آنے نہیں تھے. ہنسنے کی بات نہیں, یہ رونے کی بات ہے. اگر جیب میں 4 آنے نہیں ہو, اتنی سستی قیمت کے بعد بھی گھڑی خرید نہیں سکتے. جنت تو سستے میں بک رہی ہے کیا اپنے پاس؟ ہم مفلس کیا مول چکائیں, ہم مفلس. گھڑی خریدنے کے لیے 4 آنے چاہیے تھے, نہیں ہے نا تمہارے پاس. مجھے چونی چاہیے, نہیں ہے نا. کروڑ پتی ہو لیکن چونی اس وقت تمہارے پاس نہیں ہے, میں جانتا ہوں. نہ ان کے پاس ہے نہ تمہارے پاس. نہیں خرید سکے نا میری گھڑی, کروڑ پتی ہو کر بھی, کیونکہ تمہارے پاس وہ قیمت نہیں ہے جو مجھے چاہیے. جو قیمت مجھے چاہیے اگر وہ تمہارے پاس نہیں ہے تو ارب پتی کروڑ پتی ہو کر بھی, بلکہ 51,000 کی انگوٹھی خریدنے والا میرا بھائی بھی میری چونی کی اس گھڑی کی قیمت کا جو ہے وہ متحمل نہ ہو سکا. سوچو تو صحیح, جنت کی قیمت اگر ایک نیکی بھی ہو صحیح ہے ہمارے پاس. ایک نیکی کی بات, ایک نیکی, صرف ایک نیکی. اب یہ ایک نیکی ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے کہا اپنے زعم میں نیک ہونا الگ بات ہے, اور یار کی نگاہ میں نیک ہونا الگ ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت, ہم مفلس کیا مول چکا. ہم تو مفلس, اپنا ہاتھ ہی خالی, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. میرے بھائیوں کچھ فکر کر لو, پہلی اور آخری بار دنیا میں آئے ہو, کچھ سوچو, دین کو اہمیت دو. دین, علم دین سیکھو, مذہب کو اہمیت دو. آج قوم کی بیٹیاں, قوم کے بچے کیا چاہتے ہیں؟ میرے معیار کی بیوی چاہیے, میرے معیار کی بہو چاہیے, میرے معیار کا شوہر چاہیے. معیار کیا ہے؟ کہا میں ڈاکٹر ہوں, مجھے ڈاکٹر بیوی چاہیے. میں ڈاکٹر ہوں, مجھے ڈاکٹر شوہر چاہیے. میں ٹیچر ہوں, مجھے ٹیچر بیوی چاہیے. میں کہتا ہوں یاد رکھنا, توجہ کرنا, اسی لیے گھر جل رہے ہیں, گھروں میں آگ لگ رہی ہے, ہاتھوں کی مہندی نہیں چھٹتی, طلاق کی بات آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ڈاکٹر ہو وہ اچھا شوہر بھی ہو ضروری نہیں ہے. شوہر ہونے کے لیے اچھا شوہر ہونا ضروری ہے, ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے. بیوی ہونے کے لیے اچھی بیوی ہونا ضروری ہے, ٹیچر ہونا ضروری نہیں ہے. جو ٹیچر ہو وہ بیوی کا پیار دے سکے ضروری نہیں, جو ڈاکٹر ہو وہ بیوی کا پیار دے سکے ضروری نہیں, جو انجینئر ہو وہ شوہر کا پیار دے سکے ضروری نہیں. اس لیے کہ انجینئر گھر بنا سکتا ہے, بیوی کا پیار یا شوہر کا پیار دے یہ ضروری نہیں. تم نے ڈگریاں دیکھی, صاحب دل لوگ نہیں دیکھے. یاد رکھنا, گھروں کو آباد کرنا ہے تو معیار یہ ہے, میرا دل محبت بھرا ہے تو کوئی محبت بھرا دل بھی چاہیے. واہ جب واہ تک واہ, ہم دل والے دیکھتے تھے تب تک گھر جنت نشان تھا. جب سے ڈگری والے دیکھنا شروع کر دیے گھروں کے اندر آگ لگ گئی. پچھتا رہے ہو, پچھتا رہے. اور یہ محبت بھرا کس کے پاس دل ہوگا؟ جس کا دل مدینے کے تاجدار سے لگا. آج لوگوں کی روح پیاسی ہے کیونکہ ان کو دل والے نہیں ملتے. ڈگری والے تو ملتے ہیں, دل والے نہیں ملتے. یاد رکھنا, پہلے ڈگریاں والے نہیں تھے, دل والے تھے. اس لیے چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی تھی تو بھی دادا دادی سے محبت کرتے نظر آتے تھے, اور دادی دادا کے بغیر رہتی نظر نہیں آتی تھی. لیکن آج ڈگریاں ہیں مگر ایک دوسرے کے بغیر ایسی زندگی ہے کہ معاذ اللہ شوہر ہو کر بھی بیوی کسی اور کو تک رہی ہے. سب ایسے نہیں ہے الا ماشاءاللہ. بیوی ہو کے بھی شوہر کسی اور میں جان ڈالے ہوئے ہیں. وجہ ڈگریاں دیکھی. ہر ڈگری والا بگڑا ہوتا یہ نہیں کہہ رہا ہوں,
میری بات کا غلط مفہوم، اس لیے کہ شوہر کی کمی شوہر پوری کر سکتا ہے، ڈاکٹر انجینئر نہیں۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں شوہر ڈھونڈو، شوہر، اور اچھا شوہر تمہیں کہاں ملے گا؟ ایرے و گیرے نتو خیروں کے خیمے میں نہیں، محمد الرسول اللہ کی غلامی میں ملے گا۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو جانے وفا ہے وہاں ملے گا، اور تم اس لیے یہاں ناکام ہو کہ تمہارے پاس علم دین نہیں ہے۔ علم دین سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب داماد ڈھونڈا تو ایسا تھا جس کا خود کا گھر نہیں تھا، خود کا گھر کہہ رہا ہوں، خود کا گھر نہیں تھا مگر وہ دل والا تھا، وہ دل والا تھا، ماشاء اللہ ہے نا؟ توجہ فرمائیں، بیبیاں حضور کی، ہائے ہائے ہائے، قرآن ان کے بارے میں کہہ چکا، اے نبی کی بیبیوں، کیا لستن کا احد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب نالین پہن لے تو وہ سر پہ رکھی جاتی ہے، جو حضور کی بیویاں بن جائے ان کے مرتبوں کے معراج کا اندازہ کون لگا سکتا؟ تو اگر ڈھونڈنے نکلے ہو تو شوہر ڈھونڈو، ڈھونڈنے نکلے ہو تو بیوی ڈھونڈو، اور اچھا شوہر آپ کو اسلام کے سوا کہیں نہیں مل سکتا، اچھے ماں باپ آپ کو اسلام کے سوا کہیں نہیں۔ آپ کہیں گے امین القادری ہمیں تو نہیں ملا، میں نے کہا تم نے دولت مند ڈھونڈا، دیندار نہیں ڈھونڈا۔ رونا یہی ہے، رونا یہی ہے۔ دیکھو دیندار شوہر کی شان کیا ہوتی ہے۔ ایک شوہر کو جو شوہر بنا بھی نہیں، بننے والا کہا جاتا ہے میری بیٹی لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، لونجی ہے، تمہاری لغزش کو، بھول کو معاف کر دیں گے، بولو بیوی بناؤ گے؟ انہوں نے کہا فوراً جی بنا لیں گے۔ اندھی کو کوئی بیوی بناتا ہے؟ لنگڑی کو کوئی بیوی بناتا ہے؟ لونجی کو کوئی بیوی بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ لیکن وہ دیندار تھے نا، راضی ہو گئے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ بیوی بیمار پڑ جائے تو شوہر کی توجہ کم ہونے لگتی ہے۔ یہ حالات، وجہ آپ نے اچھا شوہر نہیں ڈھونڈا۔ آپ بائک خریدنے میں کامیاب ہو، موبائل خریدنے میں کامیاب ہو، آپ گھر بنانے میں کامیاب ہو، آپ ڈگریاں لینے میں کامیاب ہو، لیکن زندگی کا پارٹنر چننے میں 90% لوگ ناکام ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ دولت دیکھ رہے ہیں، مکان دیکھ رہے ہیں، ڈگری دیکھ رہے ہیں، سفید چمڑی دیکھ رہے ہیں۔ دل کی پہ کس کی توجہ ہے؟ دل کی توجہ۔ شوہر اچھا دل میں اترنے والے کا نام ہے، بیوی اچھی دل میں اترنے والے کا نام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لیے تو بیوی کو دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ اور ہمارے مذہب میں بیوی کی جو محبت کی تعلیم ہے، خدا کی عزت کی قسم کسی مذہب میں ڈھونڈ لے جا کر کے۔ آپ کیا سمجھتے ہو جیسے دکھتے ہیں ایسے ہے نہیں، اتنی گندگی بھری ہوئی ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کے مذہب کا تقدس ہے کہ اسلام بیوی کو کیا مقام دیتا ہے پتہ ہے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہنہ۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ لباس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے ذرا، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں لیکن بات چل پڑی تو عرض کر رہا ہوں۔ یہی تو ہے کہ قرآن نہیں پڑھا، سب کی کتاب پڑھی، رب کی کتاب نہیں پڑھی۔ اور اگر رب کی کتاب پڑھی بھی تو تیجے میں لے کر کے بیٹھے، چہلم میں لے کر کے بیٹھے، اور گھر کے افتتاح کے موقع پہ قرآن خانے میں لے کے بیٹھے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ختم کیا۔ ارے کبھی اس میں غور بھی کیا، کبھی ڈوبے بھی، کبھی ترجمہ بھی اس کا پڑھا؟ کچھ نہیں پڑھا۔ کیا پڑھا؟ سب کی کتاب پڑھی، رب کی نہیں پڑھی نا۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس۔ لباس کا مطلب کیا؟ نمبر ایک، پہلی بات تو لباس جسم پر رہتا ہے۔ توجہ آپ کی، اگر آپ سمجھ رہے میری بات کو تو سب کی توجہ۔ لباس کہاں رہتا ہے؟
یعنی اتنے قریب نہ دوست آ سکتا ہے، نہ امی آ سکتی ہے، نہ ابا آ سکتا ہے، نہ بچے آ سکتے ہیں، نہ بہن. اتنے قریب، جتنے قریب مجھ سے میرا لباس ہے کوئی. حالانکہ یہ لباس مجھ سے پیار کرے نہ کرے یہ تو بیچارہ بے جان ہے، یہ ایک سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن یہ سب دور بیٹھے ہیں. سب سے زیادہ قریب میرا لباس مجھ سے ہے نا، بدن سے ایسے چمٹا ہے کوئی الگ نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہا ہے بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں. نمبر 2، جسم پر اگر کوئی غلط سلط نشان ہو لباس چھپا لیتا ہے، عیب چھپا لیتا ہے. لباس کا کام عیب چھپانا ہے. تو بہترین شوہر وہ جو بیوی کا عیب چھپا لے، بہترین بیوی جو شوہر کا عیب چھپا لے. پھر اس کے بعد لباس خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. لباس سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے، برسات سے بھی بچاتا ہے. پتا چلا لباس تکلیفوں سے بچاتا ہے. بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کو تکلیف سے بچائے، اور بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کو تکلیف سے بچائے. وہ دیکھنا اسلامی شوہر اور بیوی کا تصور، جن کے پاس علم دین تھا. دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. ایک صحابی ہیں، سفر میں گئے ہوئے ہیں، اور جب سفر سے واپس آئے ہیں، حضرت ابو طلحہ سفر سے واپس آئے، گھر میں بیٹے کا انتقال ہو. ادھر شوہر سفر سے واپس آنے، بیٹے کا انتقال ہوا، بیوی نے میت چھپا دی. توجہ کرے، یہ ہے علم دین سیکھنے والوں کی شان. بیوی میت چھپا رہی، سوچو تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے شوہر کی خوشی کے لیے بیٹے کی میت چھپا دی. میت کیوں چھپائی؟ میرا شوہر تھکا آ رہا آیا ہوگا، سفر سے آئے گا، اگر ٹینشن کی خبر سناؤں گی تو وہ تو یوں ہی بجھ جائے گا. چھپا دیا، میت چھپا دی. یہ ہے بیوی، اسلامی بیوی. میت چھپا دی، کھانا بنایا، بنی سوری. جب شوہر کے لیے بننے سنورنے کا حکم ہے، یہاں علم نہیں ہے تو ولیمے میں جانے کے لیے سنورتے ہیں، بازار جانے کے لیے سنورتے ہیں. فتنہ تو ہوگا، برا نہیں ماننا. سنورنا تھا شوہر کے لیے رات کو، سنور رہے دن کو. ولیمے اور بازار میں جانے کے لیے، سب کے لیے سنوریں گے. بیوی شوہر کے لیے نہیں سنورے گی تو کس کے لیے؟ بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو عورت شوہر کے لیے سنورتی ہے اس کو اللہ نفل عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن سنورنے میں ناجائز چیزوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. بہرحال بنی سوری، شوہر آئے، دیکھا، کھانا کھایا، توجہ ہوئی، وظیفہ زوجیت ادا کیا، دونوں نے غسل کیا. اب غسل کرنے کے بعد بیوی دھیرے سے کہتی ہے ایک بات پوچھنی ہے. کہا پوچھو. کہا اگر کوئی کسی کے پاس اپنی امانت رکھے اور وہ اس امانت کو واپس لے لے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو یہ علم والوں کی باتیں ہوتی ہیں. رسول اللہ کی ڈائریکٹ شاگردہ ہے نا وہ خاتون، حضور سے علم سیکھا ہے. کیا نصیبے تھے ان کے، ڈائریکٹ حضور سے تربیت لی تھی. جس نے اللہ سے سیکھا اس سے صحابہ سیکھ رہے تھے. کیا انداز ہوگا. کیا کہا اگر کسی کے پاس کوئی امانت، کوئی اپنی امانت کسی کے پاس کوئی رکھے اور وہ لے لے تو کیا خیال؟ اب بالکل اس کو دینا چاہیے. تو کہا کہ یہ بتاؤ بیٹا اللہ کی امانت ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ہے. کہا اس نے اپنی امانت واپس لی. کتنے اچھے انداز. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ بچے کو ہلکا سا بخار ہے تو بیوی کا فون آتا ہے بہت بیمار ہے، بہت بیمار. پہلی بات تو یہ بہت بیمار بولا ہی نہ کرو، بہت تکلیف ہے، بہت بیمار ہے. یعنی آج کل عورتیں بڑا چڑھا کر، مرد بڑا چڑھا کر، علم ان کے پاس نہیں ہے. وہ کتنے نارمل انداز سے میت کی خبر دی شوہر کو. پتہ ہے اس پر کیا ہوا؟ اس خاتون کو جسے ام سلیم کہتے ہیں، شوہر کی خوشی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، رسول پاک نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہ دین ہے. آج ہمیں بچیوں کو پڑھانا ہوگا. پڑھاؤ، کیونکہ مرد پڑھیں گے تو علم دروازے تک رہے گا، عورتیں پڑھے گی تو علم نسلوں تک منتقل ہوگا. مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے معاشرے نے پڑھا. ماں کی گود جب تربیت یافتہ ہوگی تو بچے خود بخود تربیت یافتہ ہوں گے. بات دور سے دور چلی گئی. عرض کر رہا تھا سلام کرو. سلام کی بڑی فضیلت ہے. زیارت کی عادت بناؤ. اور ایک بات یاد رکھنا،
اگر کسی سے کینہ کپٹ بھی ہو نا اس کو بار بار سلام. ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر حضور کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو ایک نسخہ ذرا میں بھی آج آپ کو بتا دوں. جانا ہے حضور کے ساتھ جنت, اللہ کے رسول فرماتے اے انس, صبح اس حال میں کر کے کسی مومن کے لیے تیرے دل میں کینہ نہ ہو, جس کا دل کینے سے پاک ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مت رکھو کسی کے لیے کینہ, چھوڑ دو, ٹینشن چھوڑو. اپنا دل کسی کے کینے کے لیے تھوڑی ہے, اپنا دل تو محبت مدینہ کے لیے ہے, مدینے والے کے لیے ہے. تو حضرت مالک بن دینار, بات اس پہ پوری کرتے ہیں. حضرت مالک بن دینار, سوچا یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے, حسین ہے, جمیل ہے, کسی اچھے گھر کا ہے, اس کو سلام کر. جیسے ہی سوچا سلام کرتے ہیں تو اچانک دوسرا خیال آیا, بچہ ہی تو ہے. کیا خیال آیا؟ بچہ ہی تو ہے, اسے کیا سلام کر. اچھا دونوں خیال آئے تھے, ایک کہیں اور سے آیا تھا, ایک کہیں اور سے آیا تھا. ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہاں سے آیا. خیال بھی ایک جگہ سے نہیں آتے نا, الگ الگ جگہ سے آتے. ہاں, آگے بڑھ گئے. مالک سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے. پھر خیال آیا تیسرا, مالک تو نے کیوں سلام نہیں کیا؟ بچہ سمجھ کرنا, جب اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تو تو کون ہے؟ او تو کون ہے؟ حضور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے, تو کون ہے؟ پلٹے السلام علیکم ورحمت اللہ. بچے نے سر اٹھایا, وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار. ہو یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. گھر کا ماحول بہت بدلتا ہے, گھر کے ماحول کا اثر. ہم لوگ گھر میں کسی کے گھر میں روزانہ میں سمجھتا ہوں 25-50 گھر تو ہمارا جانا ہوتا ہی ہو, اور بلا مبالغہ سینکڑوں لوگوں سے ملنا ہوتا ہو. 1 منٹ میں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے اس گھر کا ماحول کیا ہے. اس میں علماء آتے ہیں کہ نہیں آتے, اس میں سادات آتے ہیں کہ نہیں آتے, اس میں پیر لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے. بچوں کو دیکھ کر ہم 1 منٹ میں اندازہ بتا سکتے ہیں, اس گھر میں علماء نہیں آتے, اس گھر میں آتے ہیں, اس گھر میں مشائخ نہیں آتے, اس گھر میں آتے ہیں. ہمیں پتہ ہے جس گھر میں پیروں کا, مشائخ کا, سادات کا, علماء کا آنا جانا ہے, اس گھر کے بچے ملیں گے فوراً دستبوسی کریں گے. جن گھر میں نہیں آنا جانا ہے وہ نارمل ایک ہاتھ ملائیں گے, ایسے ملا کر کے چلے جائیں. ماحول الگ ہے. آپ کے آپ سب کے قریب رہتے ہو, ذرا علماء سے بھی رشتہ جوڑو, علماء سے بھی تعلق قائم کرو, سادات سے تعلق قائم کرو, مشائخ سے ان کی برکتیں ہیں, بہت برکتیں ہیں, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کے نام اعمال اس کو جنت میں لے جانے کے قابل نہ ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اس سے پوچھو کیا زندگی میں کبھی اس نے کسی عالم دین سے محبت کی تھی؟ اگر محبت کی تھی تو اس محبت کے صدقے بخشا جائے گا. اگر وہ بھی نہیں کیا تھا تو کہا جائے گا اس سے پوچھو کہ اس کا نام کسی عالم کے نام پہ رکھا گیا تھا. اگر ایسا ہوگا تو بھی بخشا جائے گا. اگر یہ بھی نہیں تھا تو پوچھا جائے گا کیا کسی عالم کے محلے میں رہا تھا, اس پہ بھی بخشش ہوگی. اگر ایسا بھی نہیں ہوا کہا کبھی کسی عالم کی محفل سے گزر گیا تھا, اس پہ بھی بخشا جائے. یہ علم والوں کی برکتیں ہیں. لیکن پھر کہتا ہوں وہ عالم کون ہوگا؟ یخش اللہ والا. ہاں یہ بات آپ کو خیال رکھنا چاہیے, ورنہ اگر آپ ہر ایک کے پیچھے چل پڑیں گے, گستاخ کے پیچھے بھی, جو حضور کے ماں باپ کو بھی کافر کہتے ہوں, تو آپ کو خیال کرنا چاہیے. ہاں عالم کی تعریف, کتنے ہی بڑے مدرسے کا فارغ ہو, اگر اس کے اندر یکش اللہ کا جلوہ نہیں ہے تو پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے, عالم نہیں ہو سکتا. ہاں تو عرض کیا کر رہا تھا, اس بچے نے کہا وعلیکم السلام یا مالک الدینار. اے بچے تو بڑا عارف معلوم. عارف, یہ عارف تصوف میں ایک اصطلاح ہے. عابد, زاہد, عاشق, عارف.
اب اس کی تشریح کروں گا تو شاید آپ اٹھ کے بھاگیں گے, آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ یہ پاگل تو نہیں ہوا. لیکن اتنا کہہ دوں, عابد جب عبادت کرتا ہے تو ثنا پڑھتا ہے, اعوذ باللہ پڑھتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, ایسے ہی ہے نا؟ ہاں. لیکن عارف جب کہتا ہے نا سبحان اللہ, تو اس کے سبحان اللہ کہنے سے عرش کے پائیں کانپتے ہیں. یہ عارف لوگ. ہاں, آپ کیا سب ایک جیسے نہیں ہوتے, سب کی عبادت ایک, نمازیں سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ حضرت مجدد الفسانی کو اٹھا کر کے پڑھو, آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو کہا مالک الدینار نے کہا بچے, اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا عارف کی بات, ورنہ پھر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تو یہ بات خانقاہ کی بات جلسے میں نہ کیا کرتے. میں نے بھی سوچا کہ نہیں کریں گے, خانقاہ میں ہی کریں گے. لیکن کچھ خانقاہی لوگ بیٹھے ہوتے تو مجھے بھی کچھ شوق ہوتا ہے کہ ان کو سبق سنا لوں. ہاں چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. کیا ہوا؟ اے بچے, تو عارف ہے, میرا نام بھی جانتا, میرے باپ کا نام بھی جانتا, جبکہ تیری میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی. اس بچے نے کہا او مالک, جب اللہ نے روحوں کو جمع کیا نا, روحوں کا اجتماع کیا, تو اللہ نے پوچھا تھا نا لست بربکم, تو تیری میری روح قریب قریب کھڑی تھی. تو مجھے بھول گیا, میں تجھے پہچانتا ہوں. ہاں, او تب حضرت مالک الدینار کو پتہ چلا یہ چھوٹا سا ہے بچے, تو بڑی عرفان کی بات کرتا ہے, لیکن تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کیا. بچپنے میں تجھے لکڑی جمع کرنے بھیج دیا, تو یہ محنت کر کے تو رو رہا ہے نا. کہا میرے ماں باپ کی غیبت نہ کر, میرے ماں باپ نے مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا, میں خود شوق سے آیا لکڑیاں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں. کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ لکڑیوں کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ جب میں یہ لکڑیاں گھر لے جاتا ہوں تو میری ماں بڑی بڑی لکڑیاں جلانے کے لیے جب چولہے میں ڈالتی ہے تو بڑی لکڑیاں نہیں جلتی, تو وہ چھوٹی چھوٹی ڈال کر کے جلاتی ہے. تو مجھے ڈر لگتا ہے جب بڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کہیں ہم چھوٹوں کو بھی نہ ڈال دیں, اس لیے میں رو رہا ہوں. ماں باپ کے ظلم کی وجہ سے نہیں, میرے ماں باپ ظالم نہیں ہیں. اللہ اکبر. تب حضرت مالک الدینار کو خیال آیا, ایک مسئلہ دماغ میں لے کے پھر رہا ہوں, کوئی جواب نہیں دیتا, اسی بچے سے پوچھ لوں, اسی بچے سے پوچھ لوں, اسی بچے سے پوچھ لوں. ایک سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکا, اسی بچے سے پوچھ لوں. اے بچے, تیری باتیں سن کے میں متاثر ہوا, تیری تربیت بڑی زبردست پیمانے پہ کی گئی ہے. ایک سوال ہے, میں نے بڑے بڑوں سے پوچھا, کوئی جواب نہیں دے سکا, آپ جواب دیں گے میری بات کا؟ کہا پوچھو پوچھو. تو کہا یہ بتاؤ, قلب میں اور نفس میں کیا فرق ہے؟ قلب مطلب دل, اور نفس مطلب جو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے, نفس امارہ. ہمیشہ کون برائیوں کی طرف لے جاتا ہے؟ نفس امارہ. اور دل ہمیشہ نیکیوں کی طرف کھینچتا ہے. تو کیا کہا, قلب میں اور نفس میں کیا فرق ہے؟ بچے نے کہا جس نے تجھے سلام کرنے کے لیے کھینچ کے لایا نا, کہ بچہ ہے, مگر حضور جب بچوں کو سلام کرتے تھے تو کون ہوتا ہے؟ جس نے تجھے جانے کے بعد بھی کھینچ کے لایا اس کو دل کہتے ہیں. اور جس نے تجھے ورگلایا, ارے بچہ ہی تو ہے, اس کو کیا سلام کرتا ہے؟ جس نے نیکی سے روکا وہ نفس تھا, اور جس نے نیکی کی طرف کھینچ کر لایا اسی کو دل کہتے ہیں. یہ نفس اور قلب میں فرق ہے. او بچے, تو میرے دل کے احوال بھی جانتا ہے, تو کون ہے یہ تو بتا. کہ جسے باب مدینۃ العلم کہتے ہیں اسی کے گھر کا بچہ ہوں. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم. گھر میں جیسا ماحول ہوگا, عرفان کا ماحول ہوگا, تو گھر میں عرفان پیدا ہو, بچوں میں عرفان پیدا ہوگا, تقویٰ پیدا ہوگا, پرہیزگاری پیدا ہوگی. اور اگر گھر میں گانوں کا ماحول, غزلوں کا ماحول ہوگا تو گھر کے اندر بچے وہی سیکھ کر وہ کچھ کریں گے. آئیے علم کی طرف پیش رفت کریں.
اپنے بچوں کو اتنا پڑھائیں، بچیوں کو بھی ماشاءاللہ جو مدارس ہیں ان مدارس کی قدر کیجئے، علم کی طرف بڑھیے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم۔